بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بایزید اول سلطنت عثمانیہ کا چوتھا حکمران۔ پیدائش 1360 بورسا، وصال 1403 بورسا۔ باجزید یلدرم آل عثمان کا ایک جلیل القدر سلطان تھا۔ 1381 میں ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1386 میں کرامانیوں کی خلاف جنگ میں شجاعت اور بہادری دکھانے پر اسے یلدرم بجلی کی کڑک کا لقب ملا۔ اسی شہرت کی بنا پر اسے اماسیا کا والی مقرر کیا گیا۔ 1399 میں جب کوسوو کے میدان میں مراد اول سخت زخمی ہوا تو باجزید کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اسی اثنا میں اناطولیہ کے بعض جگزار اور امراء نے بغاوت کر دی تو باجزید نے فوراً دارالحکومت بورسا کا رخ کیا۔ سربیا والوں نے صلح کر لی اور سردار لازار جو کہ مراد اول کے ساتھ جنگ میں مارا گیا تھا کی بیٹی اولیورا کی شادی باجزید سے کر دی۔ نیز سربیا والوں نے ایک امدادی فوج بھیجنے کا بھی وعدہ کیا۔ 1399 میں باجزید فلاڈلفیا کو فتح کرنے اور ترک ریاستوں کا اناطولیہ سے ہلاک کرنے میں مصروف رہا۔ اسی عرصہ میں اس نے کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ ایشیائے کوچا کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ اب باجزید نے باقی ماندہ علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہا۔ سب سے پہلے ایڈرین پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ ابتدائی دور حکومت میں اس کی فوجوں نے بلقان کا بہت سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد اس نے درہ دانیال کو عبور کیا اور ایڈرینا چلا گیا۔ 7 ماہ کے محاصرے کے بعد والی قسطنطنیہ کو صلح پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ولاچیا رومانیہ کا رخ کیا اور اسے بھی اپنا باجگزار بنا لیا۔ 1393 میں باجزید نے اپنے بڑے لڑکے کو بلغاریہ روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ مراد اول کے وقت سے سلطنت عثمانیہ کے تحت چل رہا تھا۔ باجزید نے شمالی حصہ پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہا۔ شاہ سولومن نے مقابلہ کیا لیکن 3 ہفتے کے محاصرے کے بعد جولائی 1993 میں باجزید بلغاریہ پر قابض ہو گیا۔ اب پورے علاقے پر عثمانیوں کا تسلط ہو گیا تھا۔ اپریل 1394 میں اس نے سلونیکا بھی فتح کر لیا۔ اب صرف کتیمونی سلطنت باقی تھی جہاں دیگر مفتوحہ ریاستوں کے امراء جا کر پناہ لیا کرتے تھے۔ باجزید نے اس پر بھی حملہ کیا اور اناطولیہ کی اس آخری ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1395 میں اس نے ہنگری پر حملہ کیا۔ باجزید کی ان فتوحات میں ہنگری اور وینس کو ایک اتحادی معاہدہ طے کرنے اور یورپ میں ترکوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا۔ سناٹے 1396 میں جب باجزید قسطنطنیہ فتح کرنے کی مہم میں مشغول تھا تو صلیبیوں نے نکوپولس کا محاصرہ کر لیا۔ باجزید فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا اور 25 ستمبر 1396 کو انہیں عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد باجزید اناطولیہ کی طرف لوٹا اور اکچائی کے میدان میں 1397 میں کرمان اوغلوں کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ چنانچہ اس علاقے کو بھی کونیا میں شامل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچا کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف تیمور لنگ کی حکومت پہلے ہی ان علاقوں میں قائم ہو چکی تھی۔ اب دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان تصادم ناگزیر تھا۔ تیمور لنگ کے بعد باجزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ باجزید نے اپنی طاقت کے نشے میں تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور سرحدی جھگڑوں کے علاوہ ایک دوسرے کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دینے سے دونوں ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آخرکار نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔
चनाचा सन 1400 में तैमूर लंग ने आर्मीनिया की तरफ से उस्मानी सरहद में दाखिल होकर सेवास का मुहासरा कर लिया और थोड़े ही अरसे बाद शहर पर कब्जा कर लिया। इस शहर पर कब्जे के बाद बायजीद और तैमूर के दरमियान हत्तो कताबत दोबारा शुरू हुई, जिसके नतीजे में फरीकैन ने एक फैसला कुन जंग का अज़म किया। जुलाई 1402 में अंकारा के नज़दीक के मकाम पर एक फैसला कुन जंग हुई। तैमूर ने फौजी नुक्ता नज़र से मैदान के बेहतरीन हिस्से पर पहले ही कब्जा कर लिया था। इसके अलावा तैमूर ने बायजीद की फौज का एक हिस्सा इससे तोड़कर अपने साथ मिला लिया। जंग शुरू हुई तो तैमूर की फौजी काबिलियत और इसकी फौज की अक्सरियत के सामने बायजीद की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं। आखिरकार बायजीद ने राह फरार अख्तियार की, मगर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 3 बेटे मैदान जंग से फरार होने में कामयाब हो गए। एक बेटा गिरफ्तार हुआ और एक का कुछ पता न चल सका। बायजीद को कैद करके तैमूर के सामने लाया गया। तैमूर ने इसे इज्जत के साथ पास बैठाया और बहुत सी नसीहतें की। बायजीद ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। तैमूर ने बायजीद के रहने के लिए एक खैमा अपने नज़दीक नस्ब कराया और इसकी बीवी, बेटी और बेटे को भी इसके पास भिजवा दिया। बायजीद को इसकी साबिक़ा अज़मत और शान शौकत की याद ने एक लम्हा भी चैन न लेने दिया और वो इसी गम में मुब्तला होकर मार्च 1403 में वफ़ात पा गया। तैमूर ने इसके बेटे को आज़ाद करके बायजीद की लाश शाहाना एहतराम के साथ बोरसा रवाना की, जहां देगर उस्मानी हुक्मरानों के पहलों में इसे सुपुर्द हक कर दिया गया। बायजीद एक नहायत ही कवी और बहादुर हुक्मरान था। इसने पहले मरकज़ी उस्मानी रियासत की बुनियाद रखी, जो कि तुर्क रवायत और मुस्लिम सकाफत पर मबनी थी। इसने अपने दौरे हुकूमत में एक मजबूत इस्लामी और तुर्किश मरकज़ कायम किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटी की अलामत को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।